لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لینا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا، اچھے نمبروں سے
بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا, بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے, میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا, ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو. بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں. ہاں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے, لیکن خوشی بھی نہیں ہے. خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے, منانا. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا. بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو خوش ہو جائیں. مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی, صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے. تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا, آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے, اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات, دوسری دلیل, جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا, اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے, ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے, عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے. خطبہ بھی ہے, جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں, عیدین میں بھی 2 رکعت, تو لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے, ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ, اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سب سمجھ رہے ہیں نا, اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو, جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے, تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا, تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی, عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ, پھر اس کے بعد اتوار, تو اب ہمارے لیے پیر. اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے, تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا, اس لیے پیر کا نہیں ہوا, بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی, تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے, تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے, آپ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں, رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو, کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے, دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے, نماز پڑھو گے, سوئیاں کھاؤ گے, گلے ملو گے, پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے, نماز پڑھو گے, قربانی کرو گے, گوشت کھاؤ گے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے. جائز ہے مگر مکروہ, کیونکہ شاعر اسلام میں
میں سے ہے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے یا رات کو؟ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے, سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو, محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور جذبات سے ہٹ کے, جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے, لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. جب محبت ہو نا کسی کو تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھے انسان محبت کا اظہار کرے. اپنے جذبات کو غالب کر لینا, نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں, لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے, اپنے جذبات بعد میں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کریں. اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے, نگاہ مرشد, یہ نہیں ہوتا. پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں. میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا, اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ, وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے, اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہم السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا, کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے, لیکن جھنڈیاں, جھنڈے, جلوس, یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے. وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے. ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے, وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے, ہمیں نہ آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں, نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز, کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹانٹ کر رہے ہیں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں, یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں. یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا, تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں, ان کے مولویوں کی, ذاکرین کی, تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا, نعت کنے پڑھی سی, تو منقبت کنے پڑھی سی. منہ اڈ کے بہ جان گے, تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز, میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میلاد میں, محرم میں پروگرام کریں. ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں, محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا, جلسے جلوسوں میں, میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں.
جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے. کیا آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کرتے رہو گے. تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے. میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی. تو اس طرح کی یعنی جتنے بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے. اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے، بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے. تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے. تحدیث یہیں سے نکلا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا یہ قرآن میں حکم ہے. آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں. انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا. ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں. ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے. میلاد کے موضوع پہ بات ہوئی نا سر. ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میرے کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے، اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے، یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے مناتے تھے، اور پیر کا روزہ رکھ کے. اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے. بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام مختلف رکھے ہوئے ہیں. شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں. کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے، کوئی 12 کو کر رہا ہے، کوئی 9 کو کر رہا ہے، کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے. لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی. تو یہ اجماع امت ہے. سن طبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈھول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو. یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے، پوری امت نہیں اس کو مانتی، پوری امت. اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں پوری امت اس پہ متفق ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. تو جو لوگ قائل نہیں تھے وہ بھی اب دیکھا دیکھی شروع ہو گئے، چاہے وہ فضائل معاویہ بیان کرتے ہیں محرم میں. چلو شروع تو ہوئے ہیں نا، کسی بہانے سے شروع تو کریں نا. فضائل معاویہ شروع کریں تو لوگ پھر ہمارے ویڈیوز تک پہنچ جائیں گے، ان کو فضائل معاویہ پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے، کسی بہانے دراڑ تو ہوئی ہے نا، تو ڈرل ہوا ہے تو لوگ سچائی تک خود بخود پہنچ جائیں گے. ہماری ویڈیوز تک تو اکثر لوگ وہی پہنچتے ہیں جو پہلے لوگ ان کو مخالفت کے طور پہ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا ہو گیا. یار ایک ٹاپک الگ ہے، اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بل اس آیت کے یہ متقاضی تھی کہ میں اس ٹاپک کو اس کے ساتھ ایڈریس کرتا
کہ اس آیت کی امپورٹنس اس اعتبار سے کتنی ہے۔